حویلی کے وسیع اور عریض برآمدے میں صبح کی دھوپ ابھی تازہ ہی اتری تھی، مگر وہاں موجود کزنز کی محفل کی تپش کسی دوپہر سے کم نہ تھی۔ نیہا جو اس وقت محفل کی روح رواں بنی ہوئی تھی، صوفے پر آلتی مالتی پارے ہاتھوں کے اشارے سے ناہل کی مخصوص سنجیدہ چال کی نقل اتار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود شوخی اور آواز میں بلا کا طنز تھا جب وہ اپنی کزنز کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ناہل بھائی انسان نہیں، چلتا پھرتا کرفیو ہے، جن کے آنے سے پہلے حویلی کی دیواروں پر لٹکی تصویریں بھی سیدھی ہو جاتی ہیں اور پرندے چہچہانا بھول کر ڈسپلن میں آ جاتے ہیں۔ نیہا کی باتیں سن کر وہاں کہکوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ سبھی اس کی جملے بازی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن نیہا کی زبان رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ناہل کو ہٹلر کا خطاب دیتے ہوئے بڑے دعوے سے کہہ رہی تھی کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ حویلی کے دروازے پر مسکرانا منع ہے کا بورڈ لگوا دیں، کیونکہ ان کی اپنی لغت میں تو شاید خوشی کا نام کا کوئی لفظ ہی سرے سے موجود نہیں ہے۔ ابھی نیہا کی لبوں پر ناہل کے خلاف ایک نیا جملہ مچل ہی رہا تھا کہ اچانک حویلی کے بھاری بھرکم مرکزی دروازے کے کھلنے کی آواز گونجی اور قدموں کی وہ مخصوص چاپ سنائی دی جو سب کے لیے جانی پہچانی تھی۔ ناہل کی اچانک آمد نے جیسے برآمدے میں موجود ہوا کو منجمد کر دیا تھا۔ چشم زدن میں کہکے دب گئے اور کزنز کی وہ ٹولی جو ابھی زمین و آسمان کی کلابیں ملا رہی تھی، اب نظریں جھکائے ادھر ادھر کھسکنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دور درخت پر بیٹھے پرندے کی پھڑپڑاہٹ بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ناہل اپنی مخصوص سیاہ سوٹ میں ملبوس چہرے پر وہی سنگلاخ تاثرات لیے ان کے قریب سے گزرا، مگر نیہا نے اپنی جگہ سے ہلنے سے صاف انکار کر دیا۔ جہاں باقی سب کے چہرے فک تھے، وہیں نیہا ایک باغیانہ تیور کے ساتھ سینہ تان کر وہیں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ناہل کے رعب کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی ٹھوڑی اوپر اٹھائے براہ راست اس کی سرد نظروں کا مقابلہ کر رہی تھی، جیسے خاموشی سے اسے یہ چتلا رہی ہو کہ حویلی کے باقی لوگ بھلے ہی اس کے رعب سے سہم جائیں، لیکن وہ اس کی آمریت کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ناہل نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر سر اٹھا کر انتہائی سرد مہر نظروں سے سامنے کھڑی نیہا کو دیکھا، جس کے چہرے پر ابھی وہی ٹھٹائی اور بے نیازی رقصاں تھی۔ اس نے اپنی بھاری اور باروب آواز میں کسی بحث کی گنجائش چھوڑے بغیر حکم دیا کہ اسٹڈی روم کی دوسری میز پر ایک نیلی فائل پڑی ہے، وہ فوراً اٹھا کر لاؤ کیونکہ اس کی میٹنگ کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ ناہل کی آواز میں وہی حاکمانہ لہجہ تھا جو اسے حویلی کا سب سے ناپسندیدہ شخص بناتا تھا، مگر نیہا نے بھی جواب میں صرف ایک سرسری سا سر ہلایا اور مڑتے ہوئے اس کے ماتھے پر پڑنے والی شکنوں کو نظر انداز کر دیا۔ وہ چاہتی تو فائل چند سیکنڈز میں لا سکتی تھی، مگر ناہل کے حکم کے فوراً تعمیل کرنا اس کی انا کے خلاف تھا۔ وہ جان بوجھ کر انتہائی سست روی سے قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھی، کبھی راستے میں رک کر گلدان کی پتیوں کو درست کرنے لگتی تو کبھی کچن میں جھانک کر ملازموں سے کسی فضول کام کی تفصیل پوچھنے لگتی۔ باہر ناہل کی بے چینی اور غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور اندر نیہا اپنے ہاتھ میں موجود اس فائل کو گھماتے ہوئے دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ اسے ناہل کا وقت ضائع کر کے ایک عجیب سی فاتحانہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ جب نیہا کافی دیر بعد فائل ہاتھ میں لیے واپس پہنچی تو ناہل کے ماتھے پر پڑنے والے پل اس کے شدید غصے کی چغلی کھا رہے تھے۔ اس نے جھپٹ کر نیہا کے ہاتھ سے فائل کھینچی اور اپنی گہری سیاہ آنکھوں میں برہمی سمیٹے اسے گھورا۔ کیا اس حویلی میں فاصلے کلومیٹرز میں بدل گئے ہیں یا تمہارے قدموں نے حرکت کرنا چھوڑ دی ہے؟ ناہل کی آواز میں چھپی کاٹ کسی کو بھی لرزا دینے کے لیے کافی تھی، مگر نیہا نے بڑی معصومیت سے اپنی پلکیں چپکائیں، جیسے اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ وہ کیوں غصہ کر رہا ہے۔ اوہ ناہل بھائی، اصل میں آپ کا کمرہ اتنا بڑا ہے کہ فائل ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری نظر ایک خوبصورت تتلی پر پڑ گئی جو کھڑکی سے اندر آ گئی تھی، بس اسے یہ راستہ دکھانے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اس نے ہونٹ بسورتے ہوئے ایسے وضاحت دی جیسے وہ کوئی بہت نیک کام کر کے آئی ہو۔ ناہل نے یہ قدم اس کی طرف بڑھایا، اس کا قد آور وجود نیہا پر ایک سائے کی طرح چھا گیا۔ تتلیاں راستہ نہیں بھولتی نیہا، تم راستہ بھلانے کی ماہر ہو، یہ معصومیت کی اداکاری میرے سامنے مت کیا کرو، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ ناہل کا لہجہ دھیما مگر وارننگ سے بھرپور تھا۔ نیہا نے بھی ہار نہ مانی اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے شرارت سے کہا، اور میں آپ کے اس ہٹلر ایٹیٹیوڈ سے واقف ہوں، ویسے غصہ کم کیا کرے، کہیں فائل کے کاغذات آپ کی تپش سے جل نہ جائیں۔ یہ ان کے درمیان پہلا باقاعدہ جملوں کا تبادلہ تھا جن نے فضا میں ایک عجیب سی چنگاری بھر دی تھی۔ نیہا کے ذہن میں شرارت کا ایک نیا منصوبہ انگڑائیاں لے رہا تھا۔ ناہل کی تلخ باتوں اور حاکمانہ لہجے کا بدلہ لینے کا اس سے بہتر موقع اسے نہیں مل سکتا تھا۔ وہ دبے قدموں حویلی کے پورچ میں کھڑی ناہل کی چمچماتی سیاہ پراڈو کے قریب پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا نوکیلا سٹیل کا کیل تھا جو اس نے نیت کا صاف پتہ دے رہا تھا۔ ادھر ادھر چور نظروں سے جائزہ لینے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تو وہ جھک کر ٹائر کے پاس بیٹھ گئی اور پوری قوت سے وہ کیل ٹائر کی ربڑ میں اتار دیا۔ ہوا کے نکلنے کی دھیمی سی کی آواز نے اس کے کانوں میں کسی سریلی موسیقی کی طرح رس کھول رہی تھی۔
اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب دیکھیں گے حویلی کا یہ مغرور شہزادہ میٹنگ پر کیسے پہنچتا ہے اور دوسروں پر روب کیسے چاڑتا ہے۔ کام مکمل کر کے وہ بڑی مہارت سے اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی اور دور برآمدے کے ایک ستون کے پیچھے جا چھپی، جہاں سے وہ ناہل کے غصے سے بھرے چہرے کا تماشا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ جب ناہل کو اس حرکت کا پتہ چلے گا تو کیا طوفان کھڑا ہوگا۔ اسے تو بس اس وقت اسے پریشان دیکھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا تھا۔ ناہل جب پورچ میں پہنچا اور اس کی نظر اپنی گاڑی کے بیٹھتے ہوئے ٹائر پر پڑی تو اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ اسے یہ سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ یہ کس کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ اس نے وہیں سے پلٹ کر برآمدے کی طرف دیکھا جہاں نیہا ایک ستون کے پیچھے چھپ کر اپنی ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ناہل کے شکاری قدموں کی چاپ جب نیہا کے بالکل قریب آ کر رکی تو اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کو تھم گئی۔ ناہل نے بغیر کوئی تمہید باندھے اس کے سامنے وہ کیل لہرایا جو اس نے ٹائر کے پاس سے اٹھایا تھا۔ اپنی اس بچکانہ شرارت کی قیمت کا اندازہ ہے تمہیں؟ نیہا، میری یہ میٹنگ کتنی اہم تھی، شاید تمہاری چھوٹی سی عقل اس کا ادراک نہ کر سکے۔ ناہل کی آواز میں غصے کی لہر صاف نمایاں تھی مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ نیہا نے کچھ کہنا چاہا مگر ناہل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ آج سے تمہاری تمام آوارہ گردی بند۔ سزا کے طور پر تم اگلی 2 گھنٹوں میں حویلی کی پوری لائبریری کی ایک ایک کتاب کی گرد چاڑو گی اور الماریوں کو ترتیب دو گی۔ جب تک وہ کام مکمل نہیں ہوتا تم باہر نہیں آؤ گی۔ ناہل کا حکم اٹل تھا، جس نے نیہا کے چہرے سے فاتحانہ مسکراہٹ چھین کر وہاں ہوائیاں اڑا دیں۔ اس نے احتجاجاً ناہل کو دیکھا مگر ناہل کی سرد آنکھوں نے واضح کر دیا کہ آج اس کی کوئی بھی معصومانہ وضاحت کام نہیں آنے والی۔ لائبریری کی گرد آلود فضا میں نیہا اکتاہٹ کے مارے ایک ایک کتاب کو جھاڑ رہی تھی اور دل ہی دل میں ناہل کو کوس رہی تھی جب اچانک اس کی نظر سب سے آخری الماری کے ایک خفیہ گوشے میں دبی سیاہ چمڑے کی جلد والی ڈائری پر پڑی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کام ادھورا چھوڑا اور فرش پر بیٹھ کر اس کے صفحات پلٹنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کے چہرے کی شرارت غائب ہوتی گئی اور وہاں گہری سنجیدگی چھا گئی۔ اس ڈائری کے الفاظ ناہل کے اس روپ سے بالکل مختلف تھے جو وہ دنیا کو دکھاتا تھا۔ وہاں ناہل کا غصہ نہیں بلکہ اس کی تنہائی، ذمہ داریوں کا بوجھ اور اپنوں کی خاطر اپنی خوشیوں کو قربان کرنے کی وہ داستان رقم تھی جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ نیہا کو احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ ہٹلر سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتی رہی وہ دراصل اپنے اندر دکھوں کا ایک سمندر چھپائے ہوئے ہے اور اس کی یہ سختی محض ایک ڈھال ہے تاکہ کوئی اس کے اندر کے اکیلے پن کو نہ دیکھ سکے۔ لائبریری کے اس سناٹے میں پہلی بار نیہا کو ناہل پر غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا دکھ محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ پہلی بار ناہل کے اصل وجود سے مل رہی ہے۔ نیہا ابھی ان جذباتی تحریروں کے سحر میں ہی تھی کہ اچانک لائبریری کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ناہل کی غضبناک آواز کمرے میں گونجی۔ نیہا نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا تو سامنے ناہل کو کھڑا پایا جس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور آنکھوں میں شعلے لہراتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ناہل نے چند قدموں میں فاصلہ طے کیا اور ایک جھٹکے سے وہ ڈائری نیہا کے ہاتھوں سے چھین لی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ذاتی چیز کو ہاتھ لگانے کی؟ کیا تمہاری بدتمیزی کی کوئی حد نہیں ہے؟ ناہل کی آواز اتنی گرجدار اور بلند تھی کہ لائبریری کے در و دیوار لرز اٹھے۔ نیہا جو ہمیشہ ناہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتی تھی آج اس کے لہجے میں چھپی تڑپ اور شدید برہمی دیکھ کر پہلی بار اندر سے لرز گئی۔ ناہل کا غصہ آج پہلے جیسا نہیں تھا، اس میں ایک ایسی کاٹ تھی جیسے کسی نے اس کا کوئی بہت گہرا راز فاش کر دیا ہو۔ ناہل کی سانسیں تیز تھیں اور وہ جس طرح نیہا کو گھور رہا تھا اسے پہلی بار ناہل ایک اجنبی اور خوفناک شخص لگا۔ نیہا کے لب تھرتھرائے مگر اس کے گلے میں کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ وہ بت بنی فرش پر بیٹھی صرف ناہل کے غضبناک چہرے کو دیکھ رہی تھی جبکہ اس کے دل میں پہلی بار ناہل کے روب کا حقیقی خوف اتر رہا تھا۔ کچھ دیر تک لائبریری میں گہرا سناٹا چھایا رہا، صرف ناہل کی بپری ہوئی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نیہا نے ہمت جمع کی اور آہستہ سے زمین سے اٹھ کر ناہل کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی جگہ ندامت کے آنسو تیر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے ناہل بھائی، میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا یا آپ کی نجی زندگی میں مداخلت کرنا نہیں تھا، میں تو بس… اس کی آواز بھر آئی اور لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے پہلی بار ناہل کے سامنے اپنی انا کو پس پش ڈال کر سچے دل سے معافی مانگی تھی۔ ناہل جو اب تک غصے سے پنکار رہا تھا نیہا کی یہ بدلی ہوئی رنگت اور اس کی آنکھوں میں سچی پشیمانی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کا تن کر وجود کھڑا ہوا دھیرے دھیرے ڈھیلا پڑنے لگا۔ اس نے غور سے نیہا کے چہرے کو دیکھا جہاں اب کوئی طنز نہیں بلکہ دکھ تھا۔ ناہل کی آنکھوں میں چھپا غصہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا اور وہاں پہلی بار ایک ایسی نرمی اور تاثر ابھرا جو نیہا نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر ڈائری کو سختی سے بند کیا مگر اب اس کی نظروں میں وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک انجانی سی اپنائیت کی جھلک تھی جسے وہ خود بھی شاید پہلی بار محسوس کر رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں پھیر لیں جیسے وہ نیہا کی اس خاموش ہمدردی کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا ہو۔ حویلی کے در و دیوار آج کچھ بدلے بدلے سے تھے۔
کچن سے آتی پکوانوں کی خوشبو اور بڑوں کی سرگوشیوں نے فضا میں ایک پراسرار سی ہلچل مچا کر رکھ دی تھی۔ نیہا برآمدے سے گزر رہی تھی جب اس کے کانوں میں ناہل کی شادی کی خبر پڑی، جس نے جیسے اسے وہیں ساکت کر دیا۔ کزنس کی ٹولی میں چہمک گوئیاں ہو رہی تھی کہ ناہل نے آخر کار زندگی کا بڑا فیصلہ کر ہی لیا ہے اور جلد ہی اس گھر میں دلہن آنے والی ہے۔ نیہا کا دل جیسے ایک پل کو ڈوب سا گیا۔ اس کے ذہن میں فوراً ناہل کی وہ بزنس ٹرپس اور فون پر ہونے والی لمبی پیشہ وارانہ گفتگویں گردش کرنے لگیں۔ اس نے خود ہی یہ فرض کر لیا کہ ناہل جیسا خشک اور کام میں مگن رہنے والا شخص یقیناً اپنے کسی بزنس پارٹنر یا کسی بااثر کاروباری گھرانے کی لڑکی سے ہی شادی کر رہا ہوگا تاکہ اس کی فائلیں اور میٹنگز متاثر نہ ہوں۔ اسے ناہل کا وہ سنگلاخ چہرہ یاد آیا اور اس نے سوچا کہ وہ لڑکی بھی یقیناً ناہل کی کوئی بزنس مائنڈڈ ہی اور جذبات سے آری خاتون ہوگی۔ ایک عجیب سی اداسی نے نیہا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس خبر پر ویسی خوشی محسوس نہیں کر پا رہی تھی جیسے اسے حویلی میں ہونے والی کسی بھی شادی پر ہوتی تھی۔ اسے لگا جیسے ناہل کی یہ شادی اس کے اور ناہل کے درمیان موجود اس چھوٹی سی نرمی کی دیوار کو بھی ہمیشہ کے لیے گرا دے گی جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی تعمیر ہونا شروع ہوئی تھی۔ حویلی کی اگبی لان میں نیہا نے تمام کزنوں کو ایک خفیہ مشن کے لیے اکٹھا کر رکھا تھا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی شوخی لوٹ آئی تھی مگر اس کے پیچھے ایک گہری بے چینی چھپی تھی۔ اس نے سب کو قریب آنے کا اشارہ کیا اور دبے لفظوں میں ناہل کی ہونے والے پراسرار دلہن کا سراغ لگانے کے لیے ایک جاسوسی پلان پیش کیا۔ نیہا کا ماننا تھا کہ ناہل جیسا شخص کبھی بھی عام لڑکی کا انتخاب نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے ذمہ داریاں بانٹنا شروع کر دی۔ کسی کو ناہل کی فون کی کال ہسٹری پر نظر رکھنے کا کام سونپا گیا تو کسی کو تائی امی کی سرگوشیوں کو ریکارڈ کرنے کا ٹاسک ملا۔ نیہا خود اس مشن کی کمان سنبھالے ہوئے تھی۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا کہ ہمیں اس بزنس دلہن کا پتہ لگانا ہی ہوگا جو ناہل کے دل کی بجائے شاید اس کے بینک بیلنس پر راج کرنے آ رہی ہے۔ کزنس اس مہم جوئی پر پرجوش تھے اور نیہا اپنی تمام تر اداسی کو اس جاسوسی کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے وہ خود کو یہ یقین دلانا چاہتی ہو کہ اسے ناہل کی شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ تو صرف اپنا تجسس مٹا رہی ہے۔ اگلی صبح ناہل نے خلاف توقع نیہا کو تیار ہونے کا حکم دیا اور اسے اپنے ساتھ شہر کے مہنگے ترین شاپنگ مال لے آیا۔ نیہا خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی مگر اس کا دل اندر سے کڑ رہا تھا۔ ناہل بڑے انہماک سے خواتین کے ڈیزائنز، ملبوسات، قیمتی جیولری اور عطر کے برانڈز کا جائزہ لے رہا تھا، جہاں نیہا ہر چیز پر کوئی نہ کوئی تنقیدی جملہ کس رہی تھی۔ اس کا پکا یقین تھا کہ ناہل اپنی اسی بزنس پارٹنر یا ہونے والی منگیتر کے لیے یہ سب کچھ خرید رہا ہے جس کا نام ابھی تک چھپایا جا رہا تھا۔ ناہل جب کسی جوڑے کو اٹھا کر اس سے رائے مانگتا تو وہ لاپرواہی سے کندھے اچکار کر کہہ دیتی کہ یہ رنگ اس نامعلوم لڑکی پر بالکل جچے گا نہیں، حالانکہ اسے وہ خود بہت پسند آ رہا ہوتا۔ اسے ناہل کی یہ توجہ اور چیزوں کا اتنا باریک بینی سے انتخاب کرنا بری طرح چبھ رہا تھا، کیونکہ اسے لگا کہ ناہل کی زندگی میں اب کسی اور کی پسند و ناپسند اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ وہ ہر اسٹور پر خود کو غیر متعلقہ محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ صرف ایک بوجھ ہو جسے ناہل محض مشورے کے لیے ساتھ گھسیٹ لایا ہے۔ ناہل کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر نیہا کا پارا مزید ہائی ہو رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ناہل کی نظریں اس کے غصے کے پیچھے چھپی تڑپ کو بڑے غور سے پڑھ رہی ہیں۔ شاپنگ مال کی چمکتی دمکتی راہداریوں میں نیہا نے اب ناہل کے صبر کا باقاعدہ امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ہر اس دکان کے سامنے رک جاتی جہاں ناہل کا جانا ناممکن تھا اور اسے وہاں انتظار کرواتی۔ کبھی وہ جوتوں کے اسٹور میں جا کر درجنوں جوڑے ٹرائل کرواتی اور آخر میں یہ کہہ کر باہر نکل آتی کہ ان کا ڈیزائن ناہل کی شخصیت کی طرح ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ اور کبھی وہ میک اپ کا کاؤنٹر پر جا کر ناہل کے سفید کرتے پر لپسٹک کے شیڈ چیک کرنے لگی اور کوشش کرتی۔ ناہل جو ہمیشہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا قائل تھا، آج نیہا کی ان بیہودہ حرکتوں پر ساکت کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن رہی تھیں اور مٹھیاں سختی سے بھیجی ہوئی تھیں، مگر حیرت انگیز طور پر اس نے نیہا کو ٹوکا نہیں۔ نیہا نے جب حد پار کرتے ہوئے ایک مہنگے پرفیوم کا ٹیسٹر ناہل کی طرف چھڑکا تو ناہل نے تیزی سے اس کی کلائی سے ہاتھ پکڑ لیا۔ مال میں موجود لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے مگر ناہل کی سرد اور تیکھی نظریں نیہا کے چہرے پر گڑی تھیں۔ اس نے نیہا کو اپنی طرف تھوڑا سا کھینچا اور دھیمے مگر دبنگ لہجے میں کہا، تمہارا یہ تماشا ختم ہو گیا ہو تو کیا ہم اس کام کی طرف چلیں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں؟ میرا صبر اتنا بھی زیادہ نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ نیہا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور مصنوعی بے نیازی سے بال پیچھے کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی، مگر ناہل کے اس لمس نے اس کے دل کی ترتیب کو ایک پل کے لیے درہم برہم کر دیا تھا۔ جواہرات کے ایک نہایت ہی پرتعیش شو روم میں ناہل ایک مخملی ڈبیا نیہا کے سامنے کھولی جس میں جڑی ہیرے کی انگوٹھی لائٹس کی روشنی میں ستارے کی طرح جگمگا رہی تھی۔ نیہا کی نظریں اس کی نزاکت اور چمک پر ٹھٹک کر رہ گئیں۔ اسے وہ انگوٹھی پہلی ہی نظر میں بے حد پسند آئی تھی۔
मगर दिल में मौजूद जलन और नाहिल की होने वाली दुल्हन से रकाबत ने उसे सच बोलने से रोक दिया। उसने एक हकारत भरी नज़र उस कीमती अंगूठी पर डाली और अपनी नापसंदीदगी छुपाने के लिए नाक चढ़ाई। बस ये नाहिल भाई, आपका ज़ौक़ तो बिल्कुल आपके मिजाज की तरह ही रूखा और पुराना है। ये डिज़ाइन तो अब कोई भी नहीं पहनता। इससे बेहतर तो वो बाजार की आम सी अंगूठियाँ होती हैं। उसने बड़ी बेनियाजी से कहा, हालांकि उसका जी चाह रहा था कि वो अंगूठी अभी अपनी उंगली में पहन ले। नाहिल ने उसकी आंखों में छुपती पसंदीदगी को भांप लिया था। उसके लबों पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट आई, मगर लहजा बदस्तूर संजीदा ही रहा। तुम्हें वाकई ये पसंद नहीं आई? मुझे लगा था ये डिज़ाइन उस लड़की पर बहुत जचेगा जिसके लिए मैं उसे मुंतखब कर रहा हूँ। नाहिल के इस जुमले ने नेहा के अंदर जैसे आग लगा दी। उसने तड़प कर मुँह फेरा और नाहिल की नज़रों से बचने के लिए दूसरे काउंटर की तरफ बढ़ गई ताकि नाहिल उसके चेहरे पर उभरती हसद की सुर्खी ना देख सके। हवेली वापसी का पूरा रास्ता नेहा ने खामोशी से गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए गुजारा, जहां ढलता हुआ सूरज उफक पर उदासी के रंग बिखेर रहा था। घर पहुंचती वो किसी से बात किए बगैर ही सीधी अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर गिर कर छत को घूरने लगी। शॉपिंग मॉल की वो तमाम चमक दमक अब उसे एक बोझ महसूस हो रही थी। उसे बार बार नाहिल का वो अंगूठी दिखाना और उस नामालूम लड़की का जिक्र करना याद आ रहा था जिसने उसके दिल में एक ऐसी खलिश पैदा कर दी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसे अचानक इस हकीकत का इदराक हुआ कि वो नाहिल के जिस हिटलर वाले रूप से चिढ़ती थी वो दरअसल सिर्फ उसका हक था। वो नाहिल की तलखी, उसका गुस्सा और उसकी डायरी के वो पोशीदा राज किसी और के साथ बांटने के तस्वर से ही लरज़ उठी थी। पहली बार उसने एतराफ़ कर ही दिया कि वो नाहिल को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। वो चाहे जितना भी उसे बुरा भला कह ले, लेकिन नाहिल की ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत का वजूद उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस करा रहा था। उसकी बेनाम सी रकाबत अब एक वाज़े दर्द में बदल चुकी थी जिसने उसकी तमाम तशोही को मातम में बदल दिया था। नेहा अभी अपनी सोचों की भंवर में ही थी कि नाहिल की दस्तक ने उसे चौंका दिया। वो कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, चेहरे पर वही मखसूस संजीदगी थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक तड़प थी। उसने बगैर कुछ कहे एक सफ़ेद बंद लिफाफा नेहा की तरफ बढ़ाया। नेहा ने उलझन भरी नज़रों से पहले उस लिफाफे को और फिर नाहिल को देखा, जैसे पूछ रही हो कि ये क्या है। नाहिल ने मुख्तसर मगर रोबदार लहजे में कहा कि इस लिफाफे को अभी नहीं, बल्कि कल सुबह नाश्ते की मेज़ पर सबके सामने खोलना है। नेहा ने उसे पकड़ते हुए महसूस किया कि उसकी उंगलियां थरथरा रही हैं। उसे लगा शायद ये नाहिल की शादी का बाकायदा दावतनामा है या उस लड़की की तस्वीर जो अब उसकी हवेली का हिस्सा बनने वाली थी। नाहिल उसे वहीं हैरत और खदशात के हिसार में ही छोड़कर मुड़ा और तेज़ कदमों से राहदारी में गायब हो गया, जबकि नेहा इस बंद लिफाफे को अपने सीने से लगाए ये सोचने लगी थी कि क्या ये कागज़ का टुकड़ा उसकी ज़िंदगी का सबसे तल्ख इंकशाफ करने वाला है। उस रात की खामोशी में वो लिफाफा नेहा के लिए किसी बड़े धोखे और तूफान का पेश खैमा साबित हो रहा था। सुबह नाश्ते की मेज़ पर जब हवेली के तमाम अफराद जमा थे, नेहा ने लरसते हाथों से वो लिफाफा खोला, मगर अंदर से जो निकला उसने उसके होश ही उड़ा दिए। वो कोई शादी का कार्ड या किसी अजनबी लड़की की तस्वीर नहीं, बल्कि खुद नेहा की ही बरसों पुरानी बचपन की एक तस्वीर थी जिसमें वो 2 चुटिया किए हाथ में टूटा हुआ खिलौना लिए शरारत से कैमरे को देख रही थी। तस्वीर के पीछे नाहिल की मखसूस लिखाई में सिर्फ एक ही जुमला दर्ज था, सबसे बड़ी मुसीबत जो हमेशा मेरे साथ रही। नेहा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा और वह सख्त उलझन का शिकार हो गई कि नाहिल ने उसे ये तस्वीर सबके सामने खोलने का क्यों कहा था। उसने नज़र उठाकर मेज़ की दूसरी जानिब बैठे नाहिल को देखा, जो बड़े इत्मीनान से चाय का सिप ले रहा था। जैसे उसे अंदाज़ा ही ना हो कि उसे एक पुरानी तस्वीर ने नेहा के जहन में सवालात का कितना बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया है। वहाँ मौजूद कज़न्स ने तस्वीर देखकर हंसना शुरू कर दिया, लेकिन नेहा को उस तस्वीर के पीछे छुपा वो गहरा पैगाम समझ नहीं आ रहा था जिसे नाहिल ने इतने बरसों से अपने पास महफूज रखा हुआ था। अभी नेहा इस तस्वीर के मायने तलाश कर ही रही थी कि नाहिल ने चाय का कप मेज़ पर ज़ोर से रखा, जिसकी आवाज़ से वो हड़बड़ा कर रह गई। नाहिल की नज़रें पहले से कहीं ज़्यादा सर्द और सख्त थी, जैसे वो इस तस्वीर के ज़रिए पैदा होने वाली किसी भी मुमकिन नरमी को जड़ से उखाड़ देना चाहता हो। उसने कज़न्स के कहकों को एक तीखी नज़र से खामोश कराया और नेहा को मुखातिब करते हुए नहायत ही तल्ख लहजे में कहा कि वो अपने बचपन की इस बेढंगी तस्वीर को संभाल कर रखे, ताकि उसे याद रहे कि वो तब भी उतनी ही गैर जिम्मेदार थी जितनी आज है। नाहिल का यह अचानक बदला हुआ और ज़रूरत से ज़्यादा सख्त रवैया नेहा को अंदर तक छन्नी कर गया। वो समझ ही ना पाई कि जो शख्स कल उसे इतनी अहमियत देकर शॉपिंग पर ले गया था, वो आज सबके सामने उसे इतना हकीर क्यों साबित कर रहा है। नाहिल दरअसल अपने अंदरूनी बेचैनी और नेहा के लिए बढ़ते हुए जज्बात को उसी सख्ती के लिबादे में छुपाने की कोशिश कर रहा था, ताकि किसी को भी और ख़ास कर नेहा को उसके दिल के बदलते हुए मौसमों की भनक तक ना पड़ सके। वो नहीं चाहता था कि उसके फैसले से पहले उसकी कमज़ोरी आया हो, इसलिए उसने अपनी आवाज़ की गंभीरियत और लहजे की काट को मज़ीद तेज़ कर दिया था।
نیہا نے اب تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ناہل کی اس بزنس میرج کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دے گی۔ اس نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر کاغذ پر ایک مضحکہ خیز فہرست بنانا شروع کی جس کا عنوان آپریشن ہٹلر کی بربادی رکھا۔ اس کے پہلے منصوبے میں ناہل کے فون سے اس کی ہونے والی دلہن کو ایک ایسا میسج کرنا شامل تھا جس میں ناہل کو ایک نہایت ہی کنجوس اور خبطی انسان ثابت کیا جائے، جبکہ دوسری آئیڈیا اس سے بھی زیادہ عجیب تھا کہ ناہل کے نکاح والے دن حویلی کی لائٹس کاٹ دی جائیں یا قاضی صاحب کو ہی غلط پتے پر بھیج دیا جائے۔ وہ سنجیدگی سے سوچ رہی تھی کہ اگر وہ ناہل کے کمرے میں موجود اس کی پسندیدہ شیروانی پر سیاہی گرا دے یا اس کے جوتوں میں گلو بھر دے تو شاید وہ غصے میں شادی ہی کینسل کر دے گا۔ نیہا کے یہ تمام منصوبے جتنے بچکانہ تھے اتنے ہی اس بے چینی کا ثبوت ہے جو وہ ناہل کو کھونے کے خوف میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ خود کو ایک سیر اور سپر جاسوس سمجھ کر ان مضحکہ خیز آئیڈیاز پر عمل درآمد کی تیاری کر رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس کی یہ تمام دوڑ دھوپ ناہل کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ حویلی کے کمرے میں بڑی بی دادی نے جب نیہا کے سامنے سڑک پر کامدار جوڑا رکھا تو نیہا کے ماتھے پر غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ دادی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، نیہا بیٹیا، آج کا دن بہت بڑا ہے، یہ جوڑا پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نیہا نے ایک نظر اس خوبصورت لباس پر ڈالی جس کا رنگ بالکل وہی تھا جو اس نے شاپنگ مال میں پسند کیا تھا، مگر ناہل کی بزنس دلہن کا خیال آتے ہی اس نے دوپٹہ ایک طرف پٹک دیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی دادی، اور نہ ہی مجھے کسی کی شادی کی خوشی میں تیار ہونا ہے۔ آپ اس لڑکی کو کہیں کہ وہ تیار ہو جسے ناہل بھائی میٹنگز کو اور فائلوں کے درمیان سجا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی اور لہجے میں بغاوت تھی۔ دادی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر نیہا نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اس تقریب کا حصہ بن کر اپنی آنکھوں سے ناہل کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بیڈ پر منہ پھیر کر لیٹ گئی جیسے اس نے دنیا سے ناتا ہی توڑ لیا ہو، جبکہ دادی کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جسے نیہا اپنی زد میں دیکھ نہ سکی۔ حویلی کا وسیع صحن پیلے گیندے کے پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے نہایا ہوا تھا، جہاں مہندی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ عین اسی وقت جب ڈھول کی تھاپ مدھم ہوئی، سب کی نظر صدر دروازے پر ٹھٹک گئیں۔ ناہل جو ہمیشہ سوٹ یا سادہ کرتوں میں نظر آتا تھا، آج کالی ریشمی شیروانی میں ملبوس وقار اور روب کی تصویر بنا اندر داخل ہوا۔ اس کے چوڑے شانوں پر وہ کالی شیروانی اس کی شخصیت کو مزید پر اسرار اور پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کے بال نفاست سے پیچھے کو سیٹ تھے اور وہی مخصوص گہری آنکھیں آج کچھ زیادہ ہی پرکشش لگ رہی تھیں۔ اس کی ہر جنبش میں ایک ایسی حاکمیت تھی کہ وہاں موجود کزنز کی ہنسی مذاق ایک لمحے کو تھم گئیں۔ ناہل نے بڑی ہی سنجیدگی سے چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا ہاتھ اپنی شیروانی کی کالر کو درست کر رہا تھا۔ وہ انگوٹھی جو اس نے شاپنگ مال میں خریدی تھی اس کی چھوٹی انگلی میں چمک رہی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نظر پورے مجمع پر ڈالی جیسے وہ کسی خاص چہرے کو تلاش کر رہا ہو، مگر وہ چہرہ وہاں موجود نہیں تھا۔ ناہل کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے ایک مبہم سی مسکراہٹ آئی اور غائب ہوئی، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کے اس روبدار داخلے نے کسی کے دل میں کتنے طوفان برپا کر دیے ہوں گے۔ نیہا کے تمام طرح احتجاج اور بہانوں کو پس پش ڈالتے ہوئے کزنز کی ٹولی اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے آئی۔ وہ پیلے رنگ کی ایک نہایت ہی نفیس اور کامدار جوڑے میں ملبوس تھی جس کے کنارے گوٹے کے کام سے جگمگا رہے تھے، مگر نیہا کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ اس کے کھلے بال اور ہلکا سا میک اپ اسے کسی شہزادی سے کم نہیں دکھا رہے تھے، لیکن اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا نا، مجھے کسی کی مہندی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور دل ہی دل میں ناہل کو کڑ کر کوس رہی تھی، جسے اس وقت سامنے کالی شیروانی میں ایک فاتح کی طرح بیٹھا دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ناہل نے جان بوجھ کر اسے یہ تماشا دکھانے کے لیے بلوایا ہے۔ وہ جیسے ہی مجمع میں پہنچی اس کی نظر ناہل سے ٹکرائی جو بڑی ہی بے نیازی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نیہا نے ایک زوردار ٹھنڈی آہ بھری اور منہ پھیر لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت یہ سارا اسٹیج الٹ دے اور وہاں سے بھاگ جائے، مگر بڑوں کے ڈر سے وہ وہیں ایک کونے میں کھڑی مسلسل اپنے دوپٹے کے کونے کو مروڑ رہی تھی جیسے وہ دوپٹہ نہیں بلکہ ناہل کی گردن ہو۔ اسٹیج پر بیٹھا ناہل کسی شاہی عقاب کی طرح بلند مرتبت نظر آ رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں پورے مجمع کو نظر انداز کرتی ہوئے صرف ایک ہی جگہ مرکوز تھی، نیہا پر۔ وہ اپنی مخصوص متکبرانہ خاموشی کے ساتھ نیہا کو مسلسل گھور رہا تھا جیسے اس کی روح تک کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا تیکھا پن تھا جو نیہا کو بے چین کرنے کے لیے کافی تھا۔ نیہا نے جب محسوس کیا کہ ناہل کی تپتی ہوئی نگاہیں اس کا پیچھا کر رہی ہیں تو اس نے ہار ماننے کی بجائے اپنی ٹھوڑی کو ذرا اور اکھڑایا اور بڑی ٹھٹائی سے ناہل کی طرف دیکھ کر ایک مضحکہ خیز طریقے سے اپنا منہ بنایا۔ اس نے اپنے گالوں میں ہوا بھری اور آنکھیں گھما کر دوسری طرف دیکھ لیا جیسے وہ اسے یہ پیغام دے رہی ہو کہ آپ چاہے جتنے بھی بڑے ناہل شاہ بن جائیں، میرے لیے آپ وہی پرانے ہٹلر ہی رہیں گے۔
नेहा की इस बचकाना हरकत पर नाहिल के माथे पर एक लम्हे को वही पुराने बल उभरे, मगर फौरन ही उसने अपनी नजरें झुका लें ताकि लोग उसके लबों पर आने वाली उस दबी दबी मुस्कुराहट को ना देख लें जो नेहा की इस मासूमाना दुश्मनी पर बेख्तियार उभरी थी। फिजा में एक खामोश जंग जारी थी, जहाँ एक तरफ हाकिमाना गरूर था तो दूसरी तरफ नेहा की नाकाबिल शिकस्त जिद। मेहंदी की तकरीब अपने अरूज पर थी, मगर स्टेज पर नाहिल के बराबर वाली नशिस्त अब भी खाली थी जो सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। अचानक बड़ी बी ने खड़े होकर नेहा का हाथ थामा और उसे सबके सामने खींचते हुए स्टेज की तरफ ले जाने लगी। नेहा जो पहले ही परेशान थी हक्का बक्का रह गई जब उसके कज़न्स और ताई अम्मी ने भी तालियां बजाते हुए उसे नाहिल के बराबर बैठने का इशारा किया। दादी, आप क्या कर रही हैं? वहाँ तो नाहिल भाई की वो बिजनेस पार्टनर बैठेगी ना? नेहा ने हिचकिचाते हुए धीमे लहजे में एहतजाज किया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। कज़न्स ने शरारत से उसे धक्का देकर नाहिल के बिल्कुल पहलू में बिठा दिया, जहाँ काली शेरवानी की खुशबू और नाहिल की मौजूदगी का रोब उसे साकित कर गया। पूरा हॉल तालियों और सरगोशियों से गूंज उठा, जबकि नेहा उलझन और शर्मिंदगी के समंदर में डूबी ही जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसे नाहिल की दुल्हन की जगह पर क्यों बिठा रहे हैं और नाहिल खामोश क्यों है। उसने डरते डरते नाहिल के चेहरे की तरफ देखा, जो अब उसे घूरने के बजाय एक गहरे सुकून और इस्तेहकाक से देख रहा था, जैसे वो इसी लम्हे का मुंतज़िर हो। नेहा ने तिल मिलाकर उठने की कोशिश की, मगर उसकी नज़रें नाहिल की उस अंगूठी पर पड़ी जो अब उसके सामने थी, और उसे लगा जैसे वक्त वहीं थम सा गया हो। नेहा ने जैसे ही खुद को नाहिल के बराबर बैठे पाया, उसके दिमाग में यादों और गुस्से का एक धमाका हुआ। वो एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई और पूरे मजमे के सामने नाहिल की तरफ को सीली उंगली उठाते हुए चिल्लाई, खबरदार जो मुझे इस हिटलर के साथ बिठाने की कोशिश की। दादी, आपको कोई और नहीं मिला था? मैं इस जल्लाद और जलाओ जल्लाद और अकड़ू इंसान के साथ हरगिज़ नहीं बैठूंगी। उसकी आवाज़ हॉल के शोर को चीरती हुई सबके कानों तक पहुंची, और एक पल के लिए वहां मौत जैसी खामोशी छा गई। नेहा का सांस फूल रहा था। उसने नाहिल की आंखों में झांकते हुए मजीद तीखे लहजे में कहा, जाएं अपनी उस बिजनेस पार्टनर को ढूंढ कर लाएं जिसके लिए आपने वो महंगी अंगूठी खरीदी थी। किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाएं। नेहा इतनी सस्ती नहीं है कि उस खुश्क मिजाज इंसान की कैद में आ जाए। नाहिल जो अब तक खामोश था, उसके इस खुलेआम ऐलान जंग पर अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसका चेहरा सपाट था, मगर आंखों में वही पुरानी खतरनाक चमक लौट आई थी। हॉल में मौजूद लोग दंग रह गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसी मजाक के इस माहौल में नेहा ने यह क्या एटम बम फोड़ दिया है, जबकि नेहा अपनी ठोड़ी अकड़ाए नाहिल के गुस्से का मुकाबला करने के लिए तैयार ही खड़ी थी। हॉल में छाई खामोशी नाहिल के कदमों की चाप से मजीद गहरी हो गई थी। उसने नहायत ही सुकून से करीब पड़े डेस्क से माइक उठाया। उसकी नज़रें नेहा के गुस्से से टिमटिमाते चेहरे पर जमी थी। माइक ऑन होते ही नाहिल की भारी और कनकती हुई आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी, जिसने नेहा के तन बदन में सनसनी दौड़ा दी। बहुत बोलती हो तुम नेहा। उसने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। लहजे में वही मखसूस रोब था, मगर इस बार उसमें एक फातिहाना मिठास भी शामिल थी। तुम्हें क्या लगा था कि नाहिल शाह इतना फारिग है कि किसी ऐसी लड़की के लिए बाजारों की खाक छाने का जिसे वो जानता तक ना हो? उसने अपनी छोटी उंगली में पहनी वही हीरे की अंगूठी नेहा की नज़रों के सामने लहराई। फिर उसने मजमा की तरफ देख कर एक गहरा सांस लिया और दोबारा नेहा की आंखों में आंखें डालकर नहायत ही दबंग लहजे में कहा, और जहाँ तक बात है कुर्बानी के बकरे की, तो तुम पहले ही कुर्बान हो चुकी हो, बस तुम्हें पता थोड़ी देर से चला है। नेहा का मुंह हैरत से खुल गया और उसके पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। नाहिल ने माइक नेहा के बिल्कुल करीब करते हुए धीमे मगर फैसला कुन अंदाज में इजाफा किया, ये सारी शॉपिंग, ये अंगूठी और ये महफिल सब तुम्हारे लिए थी। तुम मेरी डायरी के राज तो पढ़ सकती हो नेहा, मगर मेरे दिल की तहरीर पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। हॉल एक बार फिर तालियों और कैकों से गूंज उठा, जबकि नेहा साकित खड़ी कभी नाहिल को देखती और कभी अपनी किस्मत को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस हिटलर की उस खुलेआम मोहब्बत पर गुस्सा करे या शर्मा जाए। हॉल में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, सिवाय नेहा के, जो अभी तक इसके इंकशाफ के ज़ेरे असर सख्ती की हालत में ही थी। नाहिल ने माइक एक तरफ रखा और जेब से वही पुरानी मुड़ी तुड़ी डायरी निकाली जिसने उससे सारी कहानी का आगाज़ किया था। उसने डायरी का वो आखिरी सफ़ा खोला जो अब तक नेहा की नज़रों से ओझल रहा था। तुमने मेरी डायरी के अधूरे सफ़े तो पढ़े थे नेहा, मगर ये आखिरी सतर शायद तुम्हारी जल्दबाजी की नज़र हो गई। नाहिल ने डायरी नेहा के सामने की, जहाँ सबसे आखिर में जली हरूफ में लिखा था, मेरी ज़िंदगी की तमाम तर तलखियों का वाहिद इलाज नेहा। बड़ी बी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर प्यार दिया और हंसते हुए बताया कि पागल लड़की, नाहिल ने तो महीनों पहले ही साफ कह दिया था कि अगर शादी करेगा तो सिर्फ तुमसे, वरना कभी नहीं। ये सब बिजनेस पार्टनर और खुफिया दुल्हन की कहानियाँ तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जिद से बाहर निकालने के लिए ही गढ़ी गई थी।
नेहा ने बेयकीनी से नाहिल की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब रवायती सख्ती नहीं थी बल्कि एक एतराफ़ मोहब्बत का सुकून था। उसे अब समझ आया कि शॉपिंग मॉल में नाहिल की उसकी हर तनकीद पर क्यों मुस्कुरा रहा था और क्यों उसने नेहा की वो पसंदीदा अंगूठी खरीदी थी। नाहिल ने एक कदम करीब आकर नहायत ही धीमे लहजे में, जो सिर्फ नेहा ही सुन सकती थी, कहा, नाम तो तुम्हारा उसी दिन फाइनल हो गया था जब तुमने पहली बार मेरी डायरी चुराई थी। बाकी सब तो बस तुम्हें यह एहसास दिलाने का एक तरीका था कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। नेहा, जो अब तक गुस्से से भरी हुई थी, उस सच्चाई के सामने ढेर हो गई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर उसकी ज़ुबान अब भी हार मानने को तैयार न थी। तो आपने मुझे इतना रुलाया? उसने दबी आवाज़ में शिकवा किया, जिस पर नाहिल ने शरारत से आबरू उचकाकर जवाब दिया, ताकि तुम्हें पता चले कि हिटलर से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। नेहा चंद लम्हों के लिए बिल्कुल ही साकित खड़ी रह गई, जैसे उसके दिमाग के सारे ही सर्किट्स एक साथ जाम हो गए हों। उसके कानों में अभी तक नाहिल के वो अल्फाज गूंज रहे थे और सामने वो तमाम कज़न्स थे जो अब उसे दुल्हन के रूप में देखकर दांत निकाल रहे थे। सदमे की एक लहर उसके वजूद से गुजरी ही थी और फिर अचानक उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो एकदम बिपरी हुई शेरनी की तरह नाहिल पर झपट पड़ी। आपकी हिम्मत कैसे हुई नाहिल शाह? उसने नाहिल के चौड़े सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के मारने शुरू कर दिए, जिससे नाहिल एक इंच भी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्या मैं कोई गुड़िया हूँ जिसे आप जब चाहें उठाकर अपने घर ले जाएं? उसकी आवाज़ में गुस्सा और रोना मिला जुला था। आपने मुझे जलील किया, मुझे रुलाया, मुझे उस बिजनेस पार्टनर के नाम से डराया और अब कह रहे हैं कि ये सब मेरे लिए था। आप कितने बड़े खुदगर्ज हैं। नेहा का पारा आसमान को छू रहा था। वो सब के सामने नाहिल की शेरवानी का कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ने की कोशिश कर रही थी। इतना बड़ा फैसला और मैं बेखबर? मैं इस शादी के खिलाफ हड़ताल करूंगी। मैं काजी साहब के सामने नहीं कह दूंगी। नाहिल ने नहायत ही सुकून से नेहा के दोनों हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर किया और उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे मगर फैसला कुन लहजे में बोला, तुम्हारे नहीं कहने का वक्त तब गुजर गया था जब तुमने मेरी डायरी पढ़कर मुझ पर माफ़ी का जादू चलाया था। अब तो सिर्फ कबूल है की ही गुंजाइश बची है, चाहे तुम लड़कर कहो या रोकर। नेहा ने तिल मिलाकर अपना हाथ छुड़ाया और पैर पटकती हुई स्टेज से नीचे उतरने लगी। मैं देखती हूँ ये निकाह कैसे होता है। आप वही हिटलर के हिटलर ही रहेंगे। जबकि पीछे से नाहिल के कहे उसे मज़ीद इश्तियाल दिला दिया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस इंकशाफ पर खुश हो या उस शख्स का सर फोड़ दे जिसने उसे इतने दिनों तक सूली पर लटकाए रखा था। नाहिल ने निहायत इत्मीनान से अपनी शेरवानी की आस्तीन दुरुस्त की और एक कदम आगे बढ़ाकर नेहा के ऐन सामने खड़ा हुआ। उसकी कामत का साया नेहा के वजूद पर छा सा गया था। तुमसे पूछता, उसने दोहराया और उसके लहजे में वही पुरानी काटदार सच्चाई थी जिससे नेहा हमेशा से ही चिढ़ती आई थी। नेहा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। अगर मैं फूल लेकर तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ जाता तो तुम अपनी ज़िद में आकर मेरा वो हाल करती कि मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहता। उसने गहरा सांस लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर निहायत ही सपाट लहजे में कहा, तुमसे पूछता तो तुम कभी भी हाँ ना करती, क्योंकि तुम्हें नाहिल शाह की हर बात की ही मुखालफत करने में मज़ा आता है और मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है, ख़ास तौर पर तुम्हारे मुंह से। नेहा ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि नाहिल ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करा दिया। मैंने तुम्हें तुम्हारे अपने जज्बात के आईने में दिखाया है नेहा। कल जो तुम तड़प रही थी वो तुम्हारी मोहब्बत ही थी जिसे तुम चिढ़ का नाम देती रही हो। अब चाहे उसे मेरा तकब्बुर समझो या फिर मेरा तरीका, सच यही है कि तुम सिर्फ मेरी हो
اور یہ بات میں نے کسی سے پوچھ کر نہیں خود طے کی ہے۔ نیہا اس کے اس دو ٹوک اور بے باک جواب پر دنگ ہی رہ گئی۔ اس کے پاس لڑنے کے لیے ہزار الفاظ تھے، مگر ناہل کی اس غیر جمہوری اعتراف نے اس کی زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ وہ غصے سے پاؤں پر ٹکتے ہوئے وہاں سے مڑی، مگر ناہل کی آواز نے اسے وہیں روک دیا تھا۔ تیار رہنا، نکاح کا وقت ہو رہا ہے اور اس بار کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا۔ حویلی کا مرکزی ہال اب ایک پاکیزہ خوشبو میں اور خاموشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ قاضی صاحب کے سامنے نکاح نامہ رکھا تھا اور نیہا، جس کے سر پر بھاری کامدار دوپٹہ اس کے آنسو کو چھپانے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا، لرزتے ہاتھوں سے قلم تھامے بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں ناہل کی تمام زیادتیاں، اس کا ہٹلر والا ہی رویہ اور پھر اچانک یہ محبت کا انکشاف، سب ایک فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے سسکیاں بھرتے ہوئے آخرکار نکاح نامے پر دستخط کر ہی دیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی آزادی کے پروانے پر دستخط نہیں بلکہ ناہل شاہ کی عمر بھر کی قید کو قبول کر رہی ہو۔ نیہا کی سسکیوں کی آواز جب کچھ بلند ہوئی تو پاس بیٹھے ناہل نے نہایت ہی سکون سے اپنی شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ سب کو لگا کہ وہ شاید ٹیشو پیپر نکالے گا، مگر ناہل نے اپنا مہنگا ریشمی رومال نکالا اور نیہا کی طرف بڑھا دیا۔ نیہا نے روتے روتے ایک نظر اس سفید نفیس رومال پر ڈالی اور پھر ناہل کو دیکھا، جو اب بھی نہایت ہی سنجیدہ تھا۔ ٹیشو پیپر ختم ہو گئے ہیں کیا؟ نیہا نے سسکتے ہوئے طنز کرنا چاہا۔ ناہل نے جھک کر اس کے کان کے پاس نہایت دھیمے لہجے میں کہا، ٹیشو پیپر کمزور لوگوں کے لیے ہوتے ہیں نیہا شاہ۔ اب تم ایک ہٹلر کی بیوی ہو، اس لیے اپنے آنسو میرے اس رومال سے پوچھو جس پر میرا نام لکھا ہے۔ یہ اب تمہاری ملکیت ہے، بالکل میری طرح۔ نیہا نے غصے سے ناہل کا وہ قیمتی رومال چھینا اور زور سے اپنی ناک صاف کی، جیسے وہ اس کے رومال کا حشر بگاڑ کر اپنا بدلہ لے رہی ہو۔ ناہل کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا اور حویلی کی سب سے بڑی جنگ اب ایک نئے رشتے کی خوبصورت آغاز میں بدل چکی تھی۔ نیہا نے نہایت ہی بوجھل قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا، جو گلاب کے پھولوں اور سندل کی دھیمی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس پہلی رات کے متعلق کئی رومانوی اور کئی خوفناک خیالات کی جنگ جاری تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے بڑھی، اس کے سارے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں موجود اپنی مخصوص اسٹڈی ٹیبل پر ناہل شاہ ہمیشہ کی طرح نہایت ہی سنجیدگی سے لیپ ٹاپ کھولے چشمہ لگائے کسی فائل میں غرق تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا ہی نہیں لگ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے اس کی شادی ہوئی ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی انٹرنیشنل بزنس ڈیل کے آخری مراحل میں ہو۔ نیہا وہیں دروازے کے پاس کھڑی رہ گئی۔ اس کا بھاری عروسی جوڑا اور زیورات اسے اب مزید بوجھل لگنے لگے۔ حد ہے ویسے، بندہ ہٹلر ہو تو ایسا ہو، اس نے دل ہی دل میں گڑ کر کہا۔ ناہل نے اس کے داخلے کو محسوس تو کر لیا تھا، مگر اپنی نظریں فائل سے نہیں ہٹائیں۔ دروازہ بند کر دو نیہا اور جا کر آرام کرو، مجھے یہ پریزنٹیشن صبح تک مکمل کرنی ہے۔ اس نے نہایت ہی سپاٹ اور پروفیشنل لہجے میں کہا، جیسے وہ اپنی بیوی سے نہیں بلکہ اپنی سیکریٹری سے مخاطب ہو۔ نیہا کا جی چاہا کہ وہ اپنا بھاری سینڈل اتار کر اسے لیپ ٹاپ پر دے مارے یا ناہل کی وہ فائل چھین کر پھاڑ دے۔ آپ تو وہی رہے نا ناہل بھائی؟ معاف کیجیے گا ناہل شاہ صاحب، میں پاگل تھی جو سوچ رہی تھی کہ شاید آج کے دن آپ انسانوں کی طرح برتاؤ کریں گے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا اور غصے سے بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھ گئی، جبکہ ناہل کے لبوں پر اس کی پیٹھ کے پیچھے ایک شرارتی سی مسکراہٹ آئی جیسے اس نے بڑی مہارت سے چھپا لیا تھا۔ اس نے فائل کا اگلا صفحہ پلٹتے ہوئے دھیمے سے کہا، کم از کم تمہیں یہ شکایت تو نہیں ہوگی کہ میں بدل گیا ہوں؟